جب محبت کرنے والا بن جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے اب ہے تو ایمان والا، ہاں، کہ تو ایمان رکھتا ہے کہ عرش پہ صرف الرحمن ہے۔ اللہ کی خاطر محبت کا مطلب کہ دوسروں کے لیے وہ چاہو جو خود کے لیے چاہتے ہو، اور اللہ کی خاطر نفرت کا مطلب کہ دوسروں کے لیے اس بات سے نفرت کرو جو خود کے لیے اپنے لیے نفرت کرتے ہو، جس بات سے کہ اسلام میں آپ انسانوں سے نفرت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز۔ السلام علیکم۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام محبت کا دین ہے، اس میں وہ نفرت کا دین نہیں ہے، تو کچھ لوگ ملے اور انہوں نے جو ہے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اسلام میں نفرت بھی ہے اور ہم برے لوگوں سے نفرت کر سکتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کچھ حدیث بھی کوٹ کری اور بلکہ یہاں تک کہ انٹرنیٹ پہ کچھ ویب سائٹس بھی دکھائیں جو کہ اس ایک حدیث کو ایسے پریزنٹ کر رہی تھی کہ اسلام میں نفرت جو ہے وہ انسانوں سے نفرت کرنا جائز ہے۔ اس کی سچائی کیا ہے؟ دیکھیے، ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابیوں سے کہ اسلام کا سب سے مضبوط ہینڈل کیا ہے؟ صحابیوں نے بولا کہ نماز ہے۔ آپ سمجھے کہا نہیں، یہ اچھا ہینڈل ہے پر سب سے مضبوط نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا چیریٹی ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی مضبوط ہے پر یہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی مضبوط ہے پر یہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی مضبوط ہے پر یہ سب سے مضبوط نہیں ہے، سب سے اچھا نہیں ہے۔ تو صحابی نے کہا آپ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے خاطر محبت اور اللہ کے خاطر نفرت کرنا اسلام کا سب سے مضبوط ہینڈل ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو اسلام کو نفرت کا دین بنانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، ان کو ایک موقع مل گیا کہ ایک دم سے کود پڑے کہ دیکھو یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام میں نفرت جائز ہے، اللہ کے خاطر تم نفرت کرو لوگوں سے، انسانوں سے۔ اور مجھے انٹرنیٹ پہ ملے بھی، آپ کریں گے گوگل آپ کو ملے گا کہ سو کالڈ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی نیکیوں کو دیکھ کے اور لوگوں سے نفرت کرتے ہیں ان کی برائیوں کو دیکھ کے۔ ایسے آئیڈیاز آپ کو ملیں گے۔ اس کی ریالٹی کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا، یہ ایک حدیث کوٹ کر رہے ہیں، مسند احمد میں آتی ہے اور بھی کتابوں میں آتی ہے، پر یہ کمپلیٹ بات نہیں ہے۔ مسند احمد میں ہی دوسری ایک حدیث آتی ہے جس میں اس کے آگے کا بھی ڈائلاگ ہے، اس حدیث کو یہ کوٹ نہیں کرتے۔ وہ حدیث آگے اور کیا کہتی ہے؟ سیم حدیث ہے کہ یہاں پہ آتا ہے، یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے کہ اسلام کا سب سے مضبوط ہینڈل اللہ کے خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر نفرت کرنا ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یہ والی بات اس دوسری حدیث میں نہیں ہے جو یہ نفرت جو پھیلا رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ جس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں اس میں یہ والی بات نہیں ہے، پر یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، وہ بھی مسند احمد کی ہے، یہ بھی مسند احمد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کی خاطر محبت کا مطلب ہے کہ تم دوسروں کے لیے وہ چاہو جو خود کے لیے چاہتے ہو، اور دوسروں کے لیے اس بات سے نفرت کرو، دوسروں کے لیے وہ مت چاہو، اس بات سے نفرت کرو جو خود کے لیے نفرت کرتے ہو۔ یہ نہیں بتائیں گے نہ ایک بھی جو میں نے دیکھا، انہوں نے جو ویب سائٹس دکھائیں، ایک بھی ویب سائٹ پہ یہ والی حدیث نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ اگر یہ حدیث کوٹ کرو گے تو تم جو نفرت کا جو پیغام اسلام کو نفرت کے ریپر میں جو تم ریپ کرنا چاہتے ہو، جو تمہارا ایگو ہے، اپنے دلوں کی نفرت میں جو کہ ریپر میں جو تم ریپ کرنا چاہتے ہو اسلام کو، وہ پوری نہیں ہوگی اگر تم یہ حدیث کوٹ کرو گے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نے بتا دیا کہ محبت اور نفرت کا مطلب کیا ہے۔ تو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کو بھی کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ محبت کا مطلب، اللہ کی خاطر محبت کا مطلب کہ دوسروں کے لیے وہ چاہو جو خود کے لیے چاہتے ہو، اور اللہ کی خاطر نفرت کا مطلب کہ دوسروں کے لیے اس بات سے نفرت کرو جو خود کے لیے اپنے لیے نفرت کرتے ہو، جس بات سے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے تو وہ بھی دوسرے کے لیے مت چاہو۔ اب یہ جو لوگ فٹافٹ اس حدیث پہ، اس سے دوسری والی حدیث پہ کود جاتے تھے کہ اللہ کی خاطر نفرت، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک اور حدیث ہے ہاں جس پہ ہم پہلے کئی ویڈیوز کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دو کتابوں میں آتی ہے، الاداب المفرد اور ترمذی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے پہلے کی دو بیماریاں میری امت کو بھی آ گئیں، نفرت اور حسد۔ اور نفرت وہ استرا ہے، وہ بلیڈ ہے، وہ ریزر ہے۔ ہاں، بلیڈ کیا کرے گا؟ نفرت کو بلیڈ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ریزر، استرا، کہ نفرت وہ استرا ہے کہ اگر میں لگاؤں اپنے چہرے پہ تو کیا ہوگا؟ بال الگ ہو جائے گا میرے چہرے سے، ہے نا؟ اب بال الگ ہے، میں الگ ہوں، ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نفرت وہ استرا ہے، وہ بلیڈ ہے، وہ ریزر ہے جو بال کو انسان سے الگ نہیں کرتا، دین کو کر دیتا ہے۔ اب ان کے 1 کروڑ یہ لوگ آ جائیں اور یہ سو کالڈ علماء سو آ جائیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اسلام نفرت کا دین ہے اور تم نفرت سے جڑو، پھر بھی تم بہت اچھے مسلمان ہو اور اسلام میں تو تم نفرت سے جڑ سکتے ہو، ان کے فتووں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ 1 کروڑ اب ایسے مفتی آ جائیں
हाँ, उलेमाए सू, उलेमाए हक की बात नहीं कर रहा हूं, उलेमाए हक कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। हाँ, और उलेमाए सू बोलेंगे नहीं नहीं, तुम इंसानों से नफरत कर सकते हो और बहुत अच्छे मुसलमान हो, अल्लाह के खातिर ही नफरत करो दूसरे इंसानों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनका फतवा देख लीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नफरत वो उस्तरा है, वो ब्लेड है, वो रेजर है जो बाल को इंसान से अलग नहीं करता, दीन को कर देता है। अब इस एक फतवे का उलेमाए सू के 1 करोड़ फतवों की कोई वैल्यू नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, नफरत से जुड़े हो, मेरे दीन से कटे हो, और तुम नहीं हो सकते ईमान वाले जब तक मोहब्बत करने वाले ना हो। और क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि तुम मोहब्बत करने वाले कैसे बनो? अफशुस सलाम, सलाम फैलाओ, पीस फैलाओ, मतलब झगड़े खत्म करवाओ। पीस का क्या मतलब है? झगड़े खत्म करवाओ। तो इंसान जो झगड़े खत्म करवाना वाला बनता है वो ऑटोमेटिकली एंड रिजल्ट ही होता है, मोहब्बत करने वाला बन जाता है। जब मोहब्बत करने वाला बन जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे, अब है तू ईमान वाला। हाँ, कि तू ईमान रखता है कि अर्श पे सिर्फ अर रहमान है, अर रहमान वली अर्श इस्तवा, अर्श पे तो सिर्फ मोहब्बत का खुदा है। अब तू बना ईमान वाला। कि अगर अर्श पे शायर बादशाह होता तो उसके करीब होने के लिए आप शायर बनने की कोशिश करते, और अगर अर्श पे अर रहमान है तो उससे करीब होने के लिए आप रहम वाले, मोहब्बत वाले बनने की कोशिश करते हैं। यही ईमान का तकाजा है, यही ईमान का तकाजा है कि अल्लाह रहमान रहीम है और ईमान वाले जो हैं वो मोहब्बत वाले हैं। देखिए, वो लोग इस हदीस को नहीं देखते। हाँ, मुस्लिम अहमद की दूसरी हदीस को नहीं देखते जिसमें एक्चुअली ज्यादा आगे लंबी बात है। ये दूसरी हदीस जो है नफरत और दुश्मनी, नफरत को उस तरह बोला, इसकी हदीस को भी नहीं देखते। वो यहां तक कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ का वाकया भी नहीं देखते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता था ना कि अल्लाह के खातिर मोहब्बत और नफरत का क्या मतलब है। उनको पत्थर मारे जा रहे हैं, खून करा जा रहा है। और वो जब जिब्रील अमीन पहाड़ का फरिश्ता लेके आ गए तो वो कह रहे हैं लौट जाओ, क्या पता आगे जाके एक भी मान जाए। ये नफरत की बात है या मोहब्बत की बात है? ये मोहब्बत की बात है। इस्लाम में आप बुरे अमालों से नफरत कर सकते हैं, बुरे लोगों से नफरत नहीं कर सकते हैं। और ये जो लोग मुनाफिक जो बैठे हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, ये मुनाफिकत है और कुछ नहीं है। कि जैसे ही अपने दिल की नफरत एक सेंटेंस में नजर आई कूद पड़ते हैं और आगे पीछे कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को कोट करते हैं। हाँ, आगे पीछे नहीं देखते हैं कोई बात। तो ये बहुत जबरदस्त इस्लाम के साथ जो है धोखा कर रहे हैं ऐसे लोग, और ऐसी वेबसाइट्स और ऐसे जो इस्लाम को, जो इस्लाम से नफरत का दीन, लोगों से नफरत करने का दीन जो बताने वाले हैं, ये बिल्कुल मुनाफिकत और इस्लाम का से धोखा कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी और मैं क्लियर कर पाया हूंगा कि इस्लाम में आप इंसानों से नफरत नहीं कर सकते हैं। ए मूसा और हारून, फिरौन के पास जाओ और उससे नरमी से पेश आओ, क्या पता वो बदल जाए, क्या पता वो डर जाए। सूरह 20 आयत 44, सूरह ताहा की आयत 44 में अल्लाह ने ये बात बोली। उसमें भी अल्लाह क्या बोल रहा है? फिरौन के अकीदों से नफरत, फिरौन के गुनाहों से नफरत, पर फिरौन से मोहब्बत। वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, उसको शैतान ने बहकाया, क्या पता शैतान की टीम से अल्लाह की टीम में आ जाए। जाओ उसे बचाने की कोशिश करो। बचाने का जो आइडिया है वो मोहब्बत का आइडिया है, वो नफरत का आइडिया नहीं। नफरत में तो होता है जाओ तुम मरदूद जहन्नम में, जल्दी जाओ, हम चले जन्नत, तुम जाओ जहन्नम में। नफरत में तो ये होता है। इस्लाम हरगिज नफरत का दीन नहीं है। ऐसे लोग मिले आपको या ऐसी कोई बात करता हुआ मिले तो होशियार, वो शैतानी लोग हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी।